سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، تو وہ کہنے لگے اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ تو اللہ نے فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تو اس کو ڈھا کر برابر کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ گزشتہ آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے، شریعت دینے کے لیے بلایا اور ان سے 40 روز کا اعتکاف کروایا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک پیغمبر، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب 40 دن پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو خصوصی اعزاز اور لقب ہے وہ کلیم اللہ ہے، کہ اللہ نے انہیں اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ اگرچہ باقی انبیاء علیہ السلام بھی کلیم اللہ ہیں، لیکن جس انداز سے اور جس سطح پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا باقیوں سے نہیں ہے۔ پہلا کلام وہ جب ہوا تھا جب مدین سے واپس جا رہے تھے اپنی گھر والوں کے ساتھ،
تو آگ دیکھی، آگ لینے کے لیے گئے، سمجھے کہ شاید ہمیں آگ مل جائے جس سے ہم تاپ لیں، سیک لیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ہمیں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے. لیکن معلوم نہیں تھا کہ یہ آگ، یہ دنیا کی آگ نہیں، یہ کوئی اور آگ ہے. جب وہاں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آگ میں سے آواز ہے، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میں ہی خدا ہوں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلا کلام یہاں ہوا. اس انداز سے جو کلام ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اس موقع پر ہوا تھا، اور ایک پھر جو یہ کلام ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس موقع پر اس کا تذکرہ ہے. اگرچہ وہی تو ہر نبی پر ہی آتی ہے، کبھی براہ راست بھی ہوتی ہے، کبھی فرشتے کے واسطے سے ہوتی ہے، لیکن جو کلام کی خاص جو خصوصیت ہے وہ اس انداز کی ہے. اب اس کلام کی کیفیت کیا ہے، اس میں محققین نے اور مفسرین نے بہت کچھ کلام کیا ہوا ہے اس میں کہ وہ کیا ہے، کیسے تھا، لیکن اتنی بات بتاتے ہیں کہ یہ کلام کسی خاص ڈائریکشن میں نہیں تھا. جیسے ہم کسی کی آواز سنتے ہیں تو کوئی خاص اس کی ڈائریکشن ہوتی، جہت ہوتی ہے، دائیں سے بائیں سے اوپر نیچے سے، یہ کلام کی کوئی جہت نہیں تھی خاص. تو اس موقع پر اگرچہ موسیٰ علیہ السلام لینے تو تورات گئے تھے، شریعت لینے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ اتنی لذت والی چیز ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو کلام کے بعد پھر آگے سلام اور پھر اللہ تعالیٰ سے کو دیکھنے کا بھی جو ہے وہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. تو لینے تورات گئے تھے، لیکن درخواست کیا کرتی، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. یعنی آپ کو مانا ہے، آپ کی آواز سنی ہے، آپ کو جانا ہے، آپ کی آیات، آپ کی نشانیاں پوری کائنات میں بکھری ہوئی دیکھی ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں بھی دیکھا ہے، جگہ جگہ آپ کو جلوہ گر دیکھا ہے، لیکن ان سب سے ہٹ کر اپنا آپ بھی تو دکھایا اللہ. تو یہ ایک فطری خواہش ہے جو محبت کرنے والے کو ہوتی ہے، جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے. غائبانہ محبت بڑی شدید محبت ہوتی ہے، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں. تو موسیٰ علیہ السلام ہر ایمان والے کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں تو اللہ کا ایمان والا، ہر ایمان والا اللہ کا عاشق ہوتا ہے. مومن تو فرمایا اللہ کا عاشق ہوتا ہے. تو پھر انبیاء علیہ السلام، پھر رسولوں میں سے بھی اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا تیسرا رتبہ ہے، تیسرے نمبر کا، ان کی اللہ سے محبت کا کیا عالم ہوگا اور اس کی کیا حد ہوگی کہ اس کے بعد ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھیں گے. یعنی میں اگر اپنا آپ دکھا بھی دوں تو مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر اس دنیا میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو. یہ بات ہے، اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن جس جگہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت ہی نچلی سطح پر جا کر ایک پیدا کی ہوئی ہے، مادی سطح پر آ کر پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر اتنی سہار نہیں ہے، اتنی برداشت نہیں ہے. ہمارا جسم بھی اسی دنیا کا حصہ ہے، روح اگرچہ ہماری عالم امر سے ہے، لیکن جسم ہمارا اسی دنیا سے اس کا خمیر اٹھا ہے. تو ہمارے جسم میں، ہماری آنکھوں میں، ان مادی آنکھوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. اس لیے مسئلہ ہمارے ہاں ہے. یعنی جیسے آپ ایک بلب ہے، اس کو 220 کی اس کی کیپیسٹی استعداد ہے، اگر آپ اس میں کرنٹ چھوڑ دیں 11,000 کا تو بیچارہ پھٹ جائے گا. کرنٹ بھیجنے والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، وہ بھیج دے گا، لیکن مسئلہ یہ کہ آگے برداشت نہیں ہو پائے گا اس سے. تو اللہ تعالیٰ اگر اپنا جلوہ دکھا دیں تو انسان سے برداشت نہیں ہو پائے گا. اس لیے یہاں اس دنیا میں نہیں ہے. ہاں یہاں اس دنیا میں جو انسان کے لیے ہے وہ روح کا دیدار ہے، یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو. خواب میں بھی دکھائی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ،
لیکن اس کی کوئی خاص شکل صورت متعین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے، صورت سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اسی لیے کہنے والے نے یہ کہا نا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی۔ یہ سر کی آنکھ ہے، یہ ظاہر کی آنکھ ہے، ہمارے جسم کی آنکھ ہے، اس سے نہ کوئی تماشا کرے، یعنی اس سے کوئی دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، اگر دیکھنا ہے تو دل کی آنکھ کھولو، دل کی آنکھ کھلے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائی دیں گے، اس جہان میں بھی دکھائی دیں گے۔ دل سے دکھائی دیتا ہے لیکن اس آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا۔ ہاں، اس آنکھ سے اس نے اپنے جلوے بکھیر رکھے ہیں سب جگہ۔ سورج یہ اس کا جلوہ ہے، چاند اس کا جلوہ ہے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر ساری خوبصورت چیزیں ہیں، سب چیزیں ہیں، یہ سب اسی کی تجلیات کے مظاہر ہیں۔ سارا کچھ یہ اس نے بکھیر رکھا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن خود اس کی جو ذات ہے وہ یہاں دنیا میں دکھائی نہیں دے گی، ہاں آخرت میں دکھائی دے گی۔ فرمایا کہ تم انکم سترون ربکم، کہ تم ایک دفعہ ایسا تھا کہ چاند نکلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو دنیا میں، لا تضامون فی رؤیتی، اور اس کو دیکھنے میں کسی کو کوئی دشواری نہیں ہو رہی۔ اگر زمین پر کوئی چیز ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے تو ایک پہلا دائرہ ہوگا، پھر پچھلا دائرہ، پھر دیکھنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ چند ہزار لوگوں کو کوئی چیز دکھانی ہو تو اس کے لیے ایک نظم کرنا پڑتا ہے، یا تو اس چیز کو اونچا کرنا پڑتا ہے یا لوگوں کو اونچا کرنا پڑتا ہے، جو اسٹیڈیم کی شکلیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ سب برابر سے اس چیز کو دیکھ سکیں۔ تو لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دیکھنا کیسا ہوگا، بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، وہ اللہ ہی جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن ہوگا۔ جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور یہ اللہ کا دیدار اس کائنات کی وجود کی سب سے بڑی لذت اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ دیدار خداوندی انسان کو مل جائے۔ اس کو جب اس کو دیکھیں گے تو دنیا رہے گی، جنت کی نعمتیں جنتی بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ واپس، تمہارا انتظار ہو رہا ہے، لیکن کہیں گے ہم نہیں جاتے واپس، اب ہم نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد ہمارا جنت میں بھی دل نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنا لذیذ چیز ہے، اور یہ اللہ قیامت والے دن کروائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی تیاری کر لو، وہاں جا کر پھر کسی کو جمعے کی جمعے ہوگا، کسی کو ہر روز ہوگا، کسی کو دن میں 5 دفعہ ہوگا، کسی کو ہر وقت ہی ہوا کرے گا۔ یعنی ایسی انسان یہاں سے استعداد بنا کر جائے، ایسی کمائی کر کے جائے کہ وہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کا دیدار مل جائے۔ تو فرمایا کہ یہاں نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا میں اتنی استعداد نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا ہاں دیکھو یہ پہاڑ جو سامنے تمہارے ہے، اس کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ پہاڑ ظاہر کے اعتبار سے آپ کی آنکھ سے زیادہ مضبوط چیز ہے۔ پتھر ہے، پتھر بہت شدید چیز ہوتی ہے، آنکھ تو اس کے مقابلے میں بیچاری چند ریشوں سے بنی ہوئی ہے، بافتوں سے مل کر بنی ہے۔ تو اگر پہاڑ اس تجلی کو سہار گیا تو پھر آپ کی آنکھ بھی سہار جائے گی، لیکن اگر پہاڑ نہیں سہار سکا تو پھر اپنی آنکھ سے گلہ نہ کرو، اور پھر مجھ سے گلہ نہ کرو کہ میں اپنا آپ دکھاتا نہیں تمہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ ٹھہر گیا تو پھر دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایسے اپنی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، چھنگلیہ جسے کہتے ہیں، اس کی بہت چھوٹے سے ناخن کے برابر جگہ کو آپ نے متعین کر کے فرمایا کہ اتنا سا نور کا ایک پرتاؤ جو ہے پہاڑ پر پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نور ہے اس کا اتنا سا پرتاؤ پہاڑ پر پڑا، جعلہ دکا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صاعقہ، اور اس پہاڑ کو دیکھ کر، ابھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ اس پہاڑ کو دیکھا ہے، وخر موسیٰ صاعقہ، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ کیفیت ہو گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہماری اس کائنات کے درمیان، ہمارے درمیان 70,000 حجابات ہیں نور کے، لیکن اگر ایک پردہ بھی اللہ تعالیٰ ہٹا دیں تو
اس کی جو شعاعیں ہیں، نور ہے، اس کی تجلیات کی جو طاقت ہے، وہ جو کچھ ہے اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی استعداد نہیں، یہ دنیا میں ہمیں جو اللہ نے بھیجا ہے وہ استعداد کو پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں کا ہر عمل، ہر مجاہدہ، ہر نیکی، یہ ہمارے اندر ایک استعداد پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قابل ہمیں بناتی ہے۔ پھر قبر میں بھی استعداد بڑھتی رہتی ہے، پھر آگے حشر میں، پھر آگے چلتے چلتے جنت میں بھی جا کر یہ استعداد بڑھتی رہے گی۔ پھر وہاں اللہ کو دیکھیں گے اور خوب دیکھیں گے، جی بھر کے دیکھیں گے۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو پھر ہوش آئی، قال سبحانک، فرمایا کہ تو پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور زیادہ ادراک ہوا، اور زیادہ احساس اس بات کا، اپنے چھوٹا ہونے کا، اپنے کمزور ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی جلال کا، اس کی جو لا انتہا لا محدود ہونے کا جو احساس ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہو گیا۔ تبت الیک، فرمایا کہ میں توبہ کی، یعنی اس بات سے بھی کہ جو میں نے یہ درخواست کی، اگرچہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ کلیم کی اور اللہ کی، محبوب کی اور محب کی آپس کی باتیں ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انبیاء علیہ السلام کو جو مقام اللہ عطا فرماتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ اپنے ہر حالت کو پچھلی حالت سے اگلی حالت کے مقابلہ جب کرتے ہیں تو پچھلی حالت کو وہ ایک طرح سے غلطی سمجھ کر اس پر توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا انی لا استغفر اللہ، حضور نے فرمایا کہ میں ایک دن میں استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، اللہ تعالیٰ سے ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ استغفار گناہ پر نہیں ہوتی بلکہ پچھلی حالت پر ہوتی ہے۔ تبت الیک، فرمایا میں نے توبہ کی، وانا اول المؤمنین، اور مجھے اللہ آپ کی ذات کا اور آپ کی جو تجلی ہے اس کا جو سب سے زیادہ یقین مجھے حاصل ہو گیا ہے، یعنی یہ آپ نے مجھے ایک یقین کی جس اعلیٰ سطح پر بٹھا دیا ہے، یہ بھی آپ کا احسان ہے اور آپ کا کرم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔